عزیز طلباء السلام علیکم۔ شروع کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، میں شکیل احمد آن لائن لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ اپنی پڑھائی جاری رکھ رہے ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے۔ عزیز طلباء، ہم پڑھ رہے تھے فاطمہ بنت عبداللہ صالح دہم کی نظم جو کہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ہم نے پہلے لیکچر میں اقبال کا تعارف اور نظم کے پہلے 4 اشعار کیے تھے۔ جس نے لیکچر سماعت نہیں کیا وہ کر لیں۔ آج ہم 5ویں، 6ٹھے اور 7ویں شعر کی تشریح پڑھیں گے۔ پڑھتے ہیں 5ویں شعر کی طرف۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں۔ آہو کہتے ہیں عزیز طلباء ہرن کو، پوشیدہ چھپے ہوئے۔ بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ خوابیدہ کہتے ہیں سوئے ہوئے کو، خواب کی صورت میں جو ہو۔ مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ صحرائے اسلام میں ابھی بہت سے مرد مومن چھپے بیٹھے ہیں جو صحرا کو گلزار بنا سکتے ہیں۔ مراد ہماری، کیونکہ یہ نظم اقبال نے اس 13 سالہ 14 سالہ بچی کو خراج تحسین پیش کیا جس نے جو ہے وہ جنگیوں کو، سپہ سالاروں کو پانی پلاتے ہوئے جو ہے وہ اپنی جان دی۔ مراد ہمارے پاس ابھی بہت سے ایسے اور انسان موجود ہیں، مرد مومن، مرد کلندر موجود ہیں جو یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارا جو ہے نا وہ قوت جو اسلام کی ہے، خاص کر جذبہ جہاد جو ہے ہمارے اندر، وہ بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ تو ایمان کی بجلیاں ابھی تک سوئی ہوئی ہیں ہمارے اندر۔ جب وہ جاگیں گی تو پھر دیکھنا اس کائنات میں ہر طرف اسلام ہی پھیلا ہوگا۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ غیرت جہاد اپنی چوٹ کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ تو انسان مرد مومن، انسان مسلمان ایسا ہی ہے، پہلے جو ہے وہ پیار سے بات کرتا ہے، پھر اس کے بعد تلوار کے زور پہ بات کرتا ہے۔ پوشیدہ چھپے ہوئے، آہو ہرن اور خوابیدہ سوئے ہوئے۔ شعر نمبر 6 دیکھیں۔ فاطمہ، پھر وہی فاطمہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے۔ گو اگرچہ شبنم فشاں آنکھ، روتی ہوئی آنکھ جس سے آنسو بہہ رہے ہوں، نغمہ عشرت خوشی کے گیت بھی اپنے نالہ و ماتم میں ہے۔ نالہ و ماتم مراد رونا دھونا، آہ و پکار کرنا، گریہ و زاری کرنا۔ تو شاعر کا مفہوم کچھ یوں ہے شعر کا۔ شاعر کے نزدیک ہے فاطمہ تیری شہادت سے دل خوشی کے گیت گا رہا ہے، اور آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات اس بات کی دلیل ہے، اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ تیرے بچھڑنے کا غم ہمیں بہت ہے، لیکن اس سے خوشی بھی ہے کہ تم نے ایک بہت بڑا رتبہ حاصل کیا، جام شہادت نوش کیا۔ اور جام شہادت ہر کسی کے جو ہے وہ بس کے مقدر میں نہیں ہوتا شہید ہونا۔ تو یہ بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، مرد کلندر لوگوں کا کام ہے۔ عام بندہ جو ہے وہ اس سے، کیونکہ اپنی جان دینا بہت مشکل ہے، اور اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید جان دینا شہادت کہلاتی ہے۔ تو یہ لڑکی بھی جو ہے میدان جنگ میں یہ کارنامہ سر انجام دیتی ہے۔ فاطمہ مخاطب کیا گیا، گو گرچہ شبنم افشاں آنکھ، ہماری آنکھ افشاں فشاں، جس طرح آتش فشاں ہوتا ہے نا، پھوٹ پڑنا کسی چیز کا، تو کہتا ہے ہماری آنکھ تمہارے غم میں آنسو تو بہا رہی ہے، اور خوشی کے گیت بھی جو ہیں وہ نالہ و ماتم میں تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ خوشی بھی ہے کہ تم نے شہادت جیسے رتبے کو جو ہے وہ پا لیا۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے۔ نشاط کہتے ہیں خوشی کو، انگیز بطور لاح کا استعمال ہوتا ہے، بڑھا دینا، بہت زیادہ خوشی کی بات۔ ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ سوز کہتے ہیں جلنا، مراد کسی چیز کا حد سے زیادہ جو ہے وہ ہو جانا، لبریز بھرا ہوا۔ اے فاطمہ اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی، مراد تم مٹی میں چلی گئی، تمہیں دفنا دیا گیا، تمہاری تربت، تمہاری قبر، تمہارا مزار، تمہارا مرکز جو ہے وہ اس میں تم چلی گئی، مگر تمہاری قبر کی خاک کا ایک ایک ذرہ رقص کر رہا ہے۔
تو نے زندگی کا مقصد پا دیا۔ جس کے لیے انسان آتا ہے اسی خالق حقیقی کا بنایا ہوا، اسی کی خاطر جان دی جاتی ہے۔ ایک بار غالب نے کہا تھا نا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہی حق ادا ہونا ہے، اس طرح کہ آپ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ، اس کے بھیجے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلامتی والے دین کی خاطر لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ یہی انسان کی قربانی ہے، اسی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ تمہاری رقص، کہتے ہیں ناچ کو، ایک خاص قسم کا رقص، مراد خوشی میں آ کے جھومنا۔ رقص تیری خاک کا، تمہاری مٹی کا، مراد انسان مٹی سے بنا ہے، اور یہاں پہ قبر کی بھی بات ہوئی ہے، تو تمہاری خاک کا رقص کتنا نشاط انگیز، کتنی خوشی بخشنے والا ہے، اور ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ ہمارا زندگی جو ہے وہ تمہیں دیکھ کے ہمیں بھی یہ رشک آ رہا ہے کہ جی ہم بھی اس کی ذات کی خاطر، اس کے لیے جو ہے وہ، اس کے اسلام، دین اسلام کی خاطر جو ہے وہ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کریں۔ تو یہ ہر انسان کی کوشش اور جو ہے وہ مقدر میں ہو شہادت، جو کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے جو ہے وہ حاصل کی۔ تو اقبال نے اس نظم میں اس کو، فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے کہ مجھے آفرین ہے تمہیں کہ تمہیں کس طرح شوق شہادت تھا۔ تم نے جو ہے وہ، تم جو ہے وہ امت آبرو امت مرحوم ہو، تم ایک ایسی قوم کی جو ہے وہ آبرو ہو جس نے جو ہے وہ اپنے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ تو ہمیں تم پہ فخر ہے، ہمیں تم پہ ناز ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا 5واں، 6واں اور 7واں شعر۔ مزید اگلے اشعار کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔